بسم الله الرحمن الرحيم. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا. عرف المصنف رحمه الله الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى في باضطراد نحو امكث هنا أزمنا. فها هنا ظرف مكان وأزمنا ظرف زمان، وكل منهما تضمن معنى في، لأن المعنى امكث في هذا الموضع وفي أزمن، واحترز بقوله ضمن معنى في مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى في، كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا نحو يوم الجمعة يوم مبارك ويوم عرفة يوم مبارك والدار لزيد، فإنه لا يسمى ظرفا والحالة هذه. وكذلك ما وقع منهما مجرورا نحو سرت في يوم الجمعة وجلست في الدار، على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ظرفا في الاصطلاح. وكذلك ما نصب منهما مفعولا به نحو بنيت الدار وشهدت يوم الجمل. المفعول فيه مفعول فيه وهو المسمى ظرفا، اور اسی کا نام رکھا جاتا ہے ظرف، اور اسی کا نام ظرف رکھا جاتا ہے۔ مفعول فیہ کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے سنیچر کے دن سے، جس کا نام ظرف ہے۔ اس سے پہلے مفعول لہو اور مفعول مطلق، یہ دو پڑھا ہے، مفعول لہو اور مفعول مطلق۔ ابھی مفعول بھی نہیں آیا ہے۔ مفعول فیہ کا نام ظرف رکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے شعر پیش کر رہے ہیں۔ الظرف وقت او مکان، ظرف یعنی مفعول فیہ وقت ہوتا ہے یا مکان ہوتا ہے۔ ظرف وقت ہوتا ہے، مفعول فیہ وقت ہوتا ہے یا مکان ہوتا ہے۔ ضمن الف اشباہ ہے، جو شامل ہوتا ہے وقت یا مکان، اگر دونوں مراد لیتے ہیں ضمن سے تو او ہے، او کی وجہ سے ایک ہی مراد لے سکتے ہیں تو یہ واحد ہوا، اور اگر الظرف ضمن کا کی ضمیر کا مرجع قرار دیتے تو الظرف مفرد ہے ہی، تو ضمن تثنیہ نہیں ہے بلکہ واحد کا صیغہ ہے، اور الف اشباہ ہے، یعنی جس کو کھینچنے کے لیے لاتے ہیں۔ ضمن فی، جو شامل ہوتا ہے فی کو، ضمن فی مفعول بھی ہے، جو شامل ہوتا ہے فی کو باضطراد، بالعموم عام طور پر، اضطراد یہ مضطرد ہے، یہ شاذ ہے۔ مضطرد کا مطلب عام طور پر استعمال ہو، اسے مضطرد کہتے ہیں۔ آلو مضطرد ہے، عام طور پہ
بکتا رہتا ہے، اور پرور شاذ ہے، کبھی کبھی مارکیٹ میں آتا، نہیں تو نہیں آتا۔ تو مضطرد جو عام ہو اور شاذ جو غیر عام ہو، کبھی کبھی ہو۔ باضطراد عام طور پر، جو شامل ہوتا ہے فی کو عام طور پر، کا ہنا امکث ازمنا، جیسے کہ یہ مثال ہنا امکث ازمنا کہ کاف جیسے یہاں پر ٹھہرو، ازمنا ایک لمبے زمانے تک، زمن جمع ازمن، ازمنن زمانے تک، ازمنا ازمنن پڑھیں تو یہ مفعول فی ہو جائے گا، ازمنا الف اس کا آئے گا ہی، تنوین ہٹا دیں، اور نہیں تو الف اشباہ مان لیں۔ تو زمنا میں تو الف اشباہ ہے، لیکن ازمنا میں الف اس کا اپنا آ سکتا ہے حالت نصبی کا۔ ظرف وقت ہے، وقت ہوتا ہے یا مکان، زمنا جو شامل ہوتا ہے فی کو باضطراد عام طور پر، کا ہنا امکث ازمنا، جیسے کہ ہنا امکث ازمنا کی مثال۔ ترجمہ، یہاں پہ ٹھہرو ایک لمبے زمانے تک، یہ تعریف کر دیا۔ ہنا یہاں پہ ظرف ہے اور ازمنا ظرف ہے، یہ دو ظرف۔ ہنا مکان، یہاں ٹھہرو، یہ کیا ہو گیا؟ مکان ہو گیا، یہاں ٹھہرو مکان ہو گیا۔ ازمنا زمانے تک ٹھہرو، تو زمانہ یہ وقت ہے، تو ظرف زمان اور ظرف مکان ہو گیا۔ زمانے کی تعریف کیا ہے؟ الزمان هو تعده الحرکت، زمانہ اسے کہتے ہیں جسے حرکت تیار کرتی ہے۔ آدمی چل رہا ہے تو اسی کے سائیڈ میں وقت گزر رہا ہے، یہی حرکت کیا کرتی ہے؟ زمانے کو تیار کرتی ہے۔ فلاسفہ یہی تعریف کرتے ہیں، فلسفی حضرات یہ تعریف کرتے ہیں۔ الزمن تعده الحرکت، زمانہ اسے کہتے ہیں جسے حرکت تیار کرتی ہے۔ یہاں سے گھر تک جائیں گے تو یہ حرکت ہے، تو وہ زمانہ اسی سے تیار ہوتا ہے، یعنی وہاں تک گئے تو 10 منٹ لگ گیا، 5 منٹ لگ گیا، تو اسی کا نام ہے زمانہ۔ کا ہنم کف ازمنا، جیسے کہ ہنم کف ازمنا، یہاں ٹھہرو ایک لمبے عرصے تک۔ عرف المصنف الظرف، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کیا ہے ظرف کی۔ عرف یعرف تعریفاً، تعریف کرنا، تعریف کو حد بھی کہتے ہیں، حد بیان کیا ہے یعنی تعریف کیا ہے۔ الظرف، ظرف کی تعریف کرنا کس کو کہتے ہیں؟ پہچان میں آ جائے اس کو تعریف کہتے ہیں۔ بولا تلعثم، اس کی کیا تعریف ہے؟ بتا دیا۔ تلعثم کے معنی پھسلنا، سمجھ میں آ گیا، یہ تعریف ہو گئی۔ لغوی معنی کے ذریعے تعریف ہوئی تو تعریف لغوی ہو گئی، اور اصطلاحی تعریف لغوی تعریف کرتے رہیے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ربا کے معنی زیادتی، کیا زیادتی؟ اب یہ معنی تعریف لغوی ہو گئی لیکن سمجھ میں کچھ آتا نہیں، تو اس کی اصطلاحی تعریف کرنا پڑے گی، تب سمجھ میں آئے گی کہ انٹرسٹ کس کو کہتے ہیں۔ انٹرسٹ کے معنی سود، لیکن انٹرسٹ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی لیے ربا اور سود کہنے سے اصطلاحی طور پہ سمجھ میں آتا ہے، اس کی مذمت سمجھ میں آتی ہے۔ عرف المصنف الظرف بأنه زمان او مکان، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ظرف کی تعریف کیا ہے بأنه، بئی طور کہ وہ زمان کا نام ہے یا مکان کا، وہ زمان ہے یا مکان ہے۔ ضمن معنی فی، جو فی کے معنی کو شامل ہے، فی کے معنی کو شامل ہے، یعنی فی کا معنی اس کے اندر رہتا ہے، شامل ہونے ایک مطلب ہے اس کے اندر رہتا ہے۔ پتیلی میں پانی، پتیلی پانی کو شامل ہے، یعنی پانی اس میں
ہے۔ ضمن معنی فی، جو فی کے معنی کو شامل رہتا ہے باضطراد عام طور پر، نحو جیسے کہ امکث ٹھہرو، ہونا یہاں پر، ازمنن کئی زمانے یعنی لمبے عرصے تک، فہا ہونا ظرفن، فہنا ظرفن، تو ہونا ظرف ہے، ظرف مکان، تو ہونا ظرف مکان ہے، وازمنن ظرف زمان، اور ازمنا ظرف زمان ہے، وکل منہما تضمن معنی فی، اور ان میں سے ہر ایک فی کے معنی کو شامل ہے، کل منہما یعنی ہونا اور ازمنا دونوں فی کے معنی کو شامل ہے۔ کیسے فی کے معنی کو شامل ہے کر کے بتائیے؟ لأن المعنی، اس لیے کہ معنی یہ ہوتے ہیں، امکث فی ھذا الموضع، اس جگہ میں ٹھہرو، تو فی یہ معنی کر کے عربی میں بتا رہے ہیں، امکث فی ھذا الموضع، اس جگہ میں ٹھہرو، وفی ازمن، اور لمبے زمانے میں ٹھہرو۔ اب ہم حرکت کریں گے، چلیں گے، پھریں گے، نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، کھانا کھائیں گے، تو یہ حرکت ہے، تو اس حرکت میں جو زمانہ ساتھ میں گزر رہا وہیں پہ ہم رکے، زمانے ہی میں ہم روکے بھی ہیں، جو زمانہ گزر رہا 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، تو اسی میں، تو فی ازمن زمانے میں۔ تو یہ جو تعریف اوپر کیا تھا شعر میں اور مثال دیا تھا، اسی کو نثر میں کہہ دیا، پہلے نظم میں کہا تھا، اب نثر میں کہہ دیا کہ دیکھو ہونا اور ازمنا یہ ظرف ہے، اسی کو مفعول فی بھی کہتے ہیں، اور ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان، یا مفعول فی کی 2 قسمیں ہیں، مفعول فی وقتی اور مفعول فی جو ہے مکانی، مفعول فی زمانی، مفعول فی مکانی۔ واحترز بقوله ضمن معنى في مما لم يتضمن من اسماء الزمان او المكان، اور احتراز کیا ہے اپنے قول ضمن معنی فی، مشتمل ہو فی کے معنی کو یہ کہہ کر، مما ان مثالوں سے جو شامل نہ ہو، لم یتضمن، لم جزم دے دے گا، لم یتضمن جو شامل نہ ہو اسماء زمان اور اسماء مکان میں سے معنی فی کے معنی کو، جو کہا کہ معنی فی کے معنی کو شامل ہو، تو جو اس طرح آئے اور فی کا معنی اس میں نہ ہو تو ظرف زمان ظرف مکان نہیں رہے گا۔ ظرف زمان ظرف مکان مفعول فی ہوتا ہے، مفعول فی نہیں رہے گا، مفعول فی پہ زبر آتا ہے، زبر اس پہ نہیں آئے گا۔ جیسے ہم نے کہا کہ ھذا یوم الجمعۃ، یہ جمعہ کا دن ہے، تو ھذا مبتدا، یوم الجمعۃ خبر، یوم الجمعۃ فی کے معنی کو شامل نہیں ہے، فی کا معنی اس میں بیٹھے گا ہی نہیں، یہ جمعہ کا دن ہے، ھذا یوم الجمعۃ، تو اب یہ جو فی کے معنی کو شامل نہیں تو ظرف نہیں بنا، ظرف نہیں بنا یعنی مفعول فی نہیں بنا، اور مفعول فی پہ زبر آتا ہے تو مفعول فی یہ ہے ہی نہیں، تو زبر کیوں آئے گا؟ لہذا پیش آ جائے گا ھذا مبتدا اور یوم الجمعۃ خبر، خبر مرفوع ہوتی، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اسی کو سمجھا رہے ہیں آگے مثال دے کر کے۔ واحترز بقوله ضمن معنى في مما لم يتضمن من اسماء الزمان او المكان معنى في، اور احتراز کیا ہے اپنے قول ضمن معنی فی کے ذریعے کہ فی کے معنی کو شامل ہو، مما ان مثالوں سے جو شامل نہ ہوں اسماء زمان اور اسماء مکان میں سے، معنی فی کو، معنی فی مضاف مضاف الیہ ہے، معنی مضاف اور فی مضاف الیہ، تنوین ختم ہو جائے گی اسی لیے، معنی فی کو کیسے؟ کما اذا جعل اسم الزمان او المکان مبتدا او خبرا، جیسے کہ جب بنا دیا جائے اسم زمان کو یا اسم مکان کو مبتدا یا خبر، مبتدا اور خبر بنا دیا جائے، مبتدا خبر مرفوع ہوتے وہ مرفوع رہے گا، نحو یوم الجمعۃ یوم مبارک، جیسے کہ یوم الجمعۃ یوم مبارک، جمعہ کا دن برکت والا دن ہے، جمعہ کا دن برکت والا دن ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کی تعریف حضرت تھانوی نے کی ہے،
الزیادۃ فی النفع، نفع میں اضافہ ہو جائے، اس کا نام کیا ہے؟ برکت۔ برکت اسی کو کہتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے برکت کس کو کہتے ہیں، لیکن تعریف حضرت تھانوی ہی کے بس کی بات ہے، انہوں نے تعریف کر دیا ہے الزیادۃ فی النفع، نفع میں اضافہ ہو جائے اسی کو برکت کہتے ہیں نا۔ پیسہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، برکت ہو گئی، تو برکت ہو گئی۔ آپ کے برکت کس کو کہتے ہیں؟ ادھر سے ادھر بغلے جھانک رہے ہیں تو برکت سمجھ میں نہیں آتی۔ برکت کیسے ہو جاتی ہے؟ 100 روپیہ لے کر کے انکلیشور گئے 100 روپے میں، حالانکہ کرایہ کتنا ہے؟ 120 روپیہ ہے، 100 روپے لے کر کے چلے گئے اور 2 دن رہے، واپس آ گئے، 100 روپے بچا ہوا ہے۔ کیسے نکلے؟ تو اسٹیشن پہ دوست مل گیا، اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو، میں کرایہ دوں گا تمہارا، حالانکہ اپنے اس سے گئے تھے، 200 مان لیجیے کرایہ اپنا لے کے گئے تھے، تو اس نے کرایہ دے دیا، راستے اس نے کھلایا پلایا، حالانکہ اس ساتھی کو سوچ کے تھوڑی گئے تھے، مل گیا۔ اس کے بعد اپنے گھر ٹھہرایا اور آیا، سب کھلایا پلایا، آئس کریم وغیرہ، اس کے بعد واپس بیٹھا دیا، کرایہ کا ٹکٹ کاٹ دیا، یہاں آ گئے۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ برکت۔ تو پیسے کا نفع کیا تھا؟ انکلیشور پہنچنا، وہاں سے واپس آنا اور کھانا پینا۔ تو پیسے کا نفع، اس میں پیسہ چلا جاتا ہے نا، تو نفع یہاں سے وہاں تک تھا، تو پیسہ ہے، اس کا نفع بڑھا ہوا ہے، الزیادۃ فی النفع، نفع بڑھ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس سے ہم بسکٹ خرید لیں گے، تو بسکٹ ہی کے برابر تو پیسہ تھا، لیکن بسکٹ بھی خریدا، یہاں سے وہاں تک گئے، گھوم کے آئے اور کھائے پیے، وہاں رہے بھی، تو اسی کا نفع ہے، تو اسی کو کہتے ہیں 200 روپے میں برکت ہو گئی، یعنی الزیادۃ فی النفع، نفع میں اضافہ ہو گیا۔ تو یوم الجمعۃ یوم مبارک، جمعہ کا دن برکت والا دن ہے، جمعہ کا دن مبارک دن ہے، مبارک کا مطلب برکت والا۔ یوم الجمعۃ مبتدا، یوم مبارک خبر، یہ مبتدا خبر ہے یہ، اور اس میں فی کا معنی نہیں ہے، اسی لیے مفعول فی نہیں ہے، مفعول فی مفعول منصوب ہوتا ہے، یہ مفعول ہی نہیں، لہذا مرفوع ہوگا۔ وَيَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمٌ مُبَارَكٌ، اور یوم عرفہ برکت والا دن ہے۔ وَالدَّارُ لِزَيْدٍ، گھر زید کے لیے ہے، گھر بھی کیا ہے؟ مکان ہے، لیکن مبتدا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، فی کے معنی کو شامل نہیں ہے، اسی لیے مفعول فی نہیں ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، یہ مفعول ہے ہی نہیں تو منصوب کیوں ہو؟ مبتدا ہے یہ۔ وَالدَّارُ لِزَيْدٍ، گھر زید کے لیے ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى ظَرْفًا، تو بے شک اس کا نام نہیں رکھا جاتا ہے ظرف۔ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، جبکہ یہ حالت ہو، یعنی فی کے معنی کو شامل نہ ہو۔ وَكَذَلِكَ مَا وَقَعَ مِنْهُمَا مَجْرُورًا، اسی طریقے سے ان میں سے جو مجرور واقع ہو، نحو سرت فی یوم الجمعۃ وجلست فی الدار، جیسے کہ میں جمعہ کے دن میں چلا، میں گھر میں بیٹھا، الا ان فی ھذا ونحوہ، باوجود اس کے کہ فی ھذا، اس مثال میں اور اس جیسی مثال میں، خلافاً فی تسمیتہ ظرفاً، اختلاف ہے اس کا ظرف نام رکھنے میں، فی اصطلاح میں ہے فی الجمعتی، لیکن اس کو جار مجرور کہیں گے، ظرف نہیں کہیں گے، کہہ رہے اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے ظرف نام رکھا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا نُصِبَ مِنْهُمَا مَفْعُولًا بِهِ، اسی طریقے سے ان میں سے جس کو منصوب کہا جائے مفعول بھی مان کر، نحو بنیت الدار، میں نے گھر بنایا، وشہدت یوم الجمل، اور میں جنگ جمل میں شامل ہوا، جمل لڑائی ہوئی ہے اونٹ والی، اونٹ پر سوار ہو کر کے حضرت عائشہ آئی تھی، تو جنگ جمل اس کو کہنے لگے۔ وشہدت یوم الجمل، جمل کے دن یعنی غزوہ جنگ جمل میں میں شریک رہا، بنیت الدار، اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں الدار کیا ہے؟ مکان ہے، اور یوم الجمل، جمل جمل لوگ بولتے ہیں، جملتن کی جمع ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، یوم الجمل۔ تو یوم الجمل یہ ظرف زمان ہے، لیکن ظرف زمان ظرف مکان ہونے کے باوجود یہ کیا مفعول بھی ہے،
مفعول بھی ہے. مفعول بھی کو ظرف زمان کہیں گے یا نہیں؟ کہہ رہے اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں کہیں گے، مفعول بھی رہے گا وہ، اور ظرف زمان یا مکان نہیں رہے گا. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہے تو مکان ہے زمان ہے تو کہتے کیوں نہیں، مفعول بھی کہہ دو، اور ظرف زمان یا مکان ہے تو وہ کہہ دو. تو کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہے اس میں. اسی طرح فی الداری اور فی یوم الجمعۃ میں بھی کیا ہے؟ اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ظرف مکان کہیں گے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جار مجرور کہیں گے. تو اس طرح کا اختلاف ہے. واحترز بقوله باضطراد، اور اضطراد کے قول سے احتراز کیا ہے. من نحو دخلت البیت، میں گھر میں داخل ہوا. وسکنت الدار، اور میں نے گھر میں سکونت اختیار کی. وذهبت الشام، اور میں ملک شام گیا. سوریہ کہتے ہیں آج کل عربی میں، سوریہ، سیریا انگریزی میں کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے شام. فإن كل واحد من البيت والدار والشام متضمن معنى فيه. بس رہنے دیجیے، وقت پورا ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.